الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ علماء فرماتے ہیں ہر گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ اگر گناہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان ہے، کسی دوسرے کے حقوق سے متعلق نہیں، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ سے باز رہے، دوسری یہ کہ اس پر نادم اور شرمندہ ہو، تیسری شرط یہ کہ آئندہ اس میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو توبہ صحیح نہ ہوگی، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق و لباس سے ہے تو اس کی توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 تو یہی مذکور بالا جو اوپر ذکر کی گئی ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کا حق ادا کرے۔ اگر کسی کا مال وغیرہ لیا ہو تو واپس کر دے، اور دیگر اگر کسی پر الزام تراشی کی ہو یا غیبت کسی کی ہو تو اس سے معافی لے۔ نیز تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر بعض گناہوں سے توبہ کی تو بھی اہل حق کے نزدیک توبہ صحیح ہے، اور باقی گناہوں سے توبہ اس کے ذمہ باقی ہے۔ توبہ کے فرض ہونے پر کتاب و سنت اور اجماع امت کے دلائل شاہد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توجہ کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی پھر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے 70 مرتبہ دن و رات معافی مانگتا ہوں، بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، پھر بھی تمام نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور فرمایا عن ابی ہریرہ عن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ۔ حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش مانگو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ عن ابی حمزہ عن انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یفرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فردی فلاۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص جنگل میں اپنا اونٹ گم کر دے اور پھر پالے۔ دوسری روایت ہے، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بأرض فلاد فانفلتت منہ وعلیہ طعامہ وشرابہ فأیس منہا فأتی شجرۃ فاضطجع فی ظلھا وقد یئس من راحلتہ فبینما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطائها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب بندہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بیابان جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہوا، اچانک سواری چھوٹ کر بھاگ جائے جب کہ کھانے پینے کا سامان بھی اس پر ہو، مایوسی کی حالت میں وہ ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ جائے۔ اسی حالت میں مایوسی میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سواری اس کے پاس کھڑی ہے، وہ اس کی مہار پکڑ کر انتہائی حالت مسرت میں کہہ دے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی بندہ جب جنگل میں ہو اور اس کی سواری سامان کے وہ گم ہو جائے تو جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہو، بلکہ وہ اتنا خوش ہو کہ اس کو ہوش و حواس نہ قائم رہ سکے، اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، بلکہ اس کے الٹ کہہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ گناہوں سے باز آ کر میرے دربار میں آتا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن کو دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے توبہ کریں۔ یہ سلسلہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا، یعنی جب سورج مغرب کی طرف سے جہاں ڈوب رہا ہے وہاں سے نکلے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب سے پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرن رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے
جب تک حالت نزا طاری نہ ہو جائے۔ یعنی جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس کے نزا کا جو وقت ہے، نزا کی جو اس کے حالات ہیں وہ طاری ہوں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ نہیں قبول کرتا، بلکہ اس سے پہلے اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یعنی نزا کی جب حالت طاری ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں جو آسمان کی طرف اٹھی رہتی ہیں، ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں اس کی جو آنکھیں، تو وہ آسمانوں کو جو آسمانوں کے دروازے کھلے دیکھتا ہے، اور پھر جو فرشتے قطار در قطار اس کے پاس جو آ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی عالم آخرت کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے نزا کا وقت طاری، اور اس وقت جو ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر وہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا ہے نزا کے وقت سے پہلے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے انذر ابن عبیش قال اتیت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ اسألہ عن المسیح الخفین فقال ما جاء بک یا زر فقلت ابتغاء العلم فقال ان الملائکۃ تدعو اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب فقلت۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں صفوان بن عسال کے پاس موضوع پر مسح کا حکم پوچھنے حاضر ہوا۔ انہوں نے دریافت کیا کیسے آنا ہوا؟ کہا طلب علم کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ صفوان بن عسال نے کہا فرشتے طالب علم کے طلب علم پر راضی ہوتے ہوئے اس کے انہو قد حق فی صدرہ المسح علی خفین بعد الغائط والبول وکنت امرأ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجئت اسألک هل سمعتہ یذکر فی ذلک شیئا۔ پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جو جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ حضرت زر کہتے ہیں کہ میں نے کہا پاخانہ اور پیشاب کے بعد موضوع پر مسح کرنے کے متعلق میرے دل میں کچھ کھٹکا تھا، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس لیے میں آپ سے دریافت کرنے آیا ہوں کہ جو موزے پہنے جاتے ہیں اور اس میں جب وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر آدمی پیشاب کرنے جاتا ہے یا وضو توڑنے کے بعد اب وہ موضوع پر خالی مسح کرتا ہے، پاؤں نہیں دھوتا، تو اس کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں کچھ تردد تھا، تو میں ایک صحابی رسول کے پاس گیا، اس لیے میں آپ سے دریافت کرنے آیا ہوں کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ تذکرہ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہم سفر میں ہوتے یا فرمایا مسافر ہوتے تو آپ ہمیں حکم فرماتے کہ جنابت کے سوا صرف پیشاب یا پاخانے سے 3 دن تک موزے نہ اتاریں، یعنی اگر خالی وضو ٹوٹ جائے تو اگر مسافر ہو تو 3 دن 3 راتیں جو موزے پر مسح کر سکتا ہے، ہاں غسل فرض ہو تو پھر مسح نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک موزے نہ اتارے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے بارے میں بھی کچھ ذکر سنا؟ فرمایا ہاں، ہم ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ایک دفعہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی نے نہایت ہی بلند آواز سے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی ہی آواز سے جواب دیتے ہوئے فرمایا میں یہاں ہوں، آگے بڑھو۔ میں نے اس سے کہا تو ہلاک ہو، اپنی آواز پست کر، تو حضور کی بارگاہ میں ہے یا محمد فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہوا من صوتہ ہا فقلت له ویحک من صوتک فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد نہیت عن ھذا۔ ایسی آواز سے
یعنی کہہ کر پکارا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی ہی آواز سے جواب دیتے ہوئے فرمایا میں یہاں ہوں، آگے بڑھو۔ میں نے اس سے کہا تو ہلاک ہو، اپنی آواز پست کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ قسم بخدا میں اپنی آواز پست نہیں کروں گا۔ پھر اس عرابی نے، اس دیہاتی نے کہا ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ابھی تک وہ ان سے نہیں ملا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ جیسے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی تھی لیکن آپ کتنی محبت کرتے تھے، اور فرمایا کہ جس سے کوئی محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ اس کے بعد آپ مسلسل بیان کرتے رہے یہاں تک کہ مغرب کی طرف سے ایک دروازے کا ذکر کیا جس کی چوڑائی کی مسافت، یا فرمایا سوار اس کی چوڑائی میں 40 یا 70 سال چلتا رہے گا۔ یعنی جو وہ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ سوار 40 یا 70 سال چلتا رہے۔ ایک راوی سفیان نے فرمایا یہ دروازہ شام کی جانب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن پیدا فرمایا جس دن زمین و آسمان پیدا فرمائے، توبہ کے لیے کھلا ہے، سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے تک بند نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو ایک عابد کے متعلق بتایا گیا کہ اس نے اس کے پاس آ کر کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ قاتل نے اس سے بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر اس نے زمین پر کسی بڑے عالم کے متعلق دریافت کیا تو ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے عالم سے کہا میں نے 100 آدمی موت کے گھاٹ اتارے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ عبادت الہی میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اپنے علاقے کی طرف نہ لوٹنا، وہ بری زمین ہے۔ وہ چل دیا یہاں تک کہ جب نصف راستے طے کیا تو اسے موت نے آ لیا، وہ مر گیا۔ اب اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتے باہم جگڑنے لگے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا یہ آدمی تائب ہو کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے قطعاً کوئی نیکی نہیں کی۔ چنانچہ ایک فرشتہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس سے اپنا ثالث مقرر کر لیا۔ اس نے کہا دونوں طرف کی زمین ناپو، جس طرف سے مسافت کم ہوگی وہ اسی حکم کا مستحق ہوگا۔ انہوں نے ناپ کر کیا دیکھا کہ اس نے جدھر کا ارادہ کیا تھا اس کی مسافت کم تھی، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کہ وہ توبہ کی طرف چلا تھا، اور توبہ کی طرف جب اس نے قدم اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے پکا ارادہ کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔